اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ بھائی نے سوال میں پوچھا ہے کہ ہومیوپیتھک کی میڈیسن کا استعمال جائز ہے یا ناجائز ہے، کیونکہ ان کے اندر الکوہل ہوتا ہے، تو الکوہل کی آمیزش اور الکوہل کی ملاوٹ سے کیا ان کا استعمال جائز ہوگا یا ناجائز ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہم اس میں اس طرف جاتے ہیں کہ میڈیسن تو کوئی بھی ہو، چاہے وہ ایلوپیتھک ہو یا ہومیوپیتھک ہو یا کوئی دیسی ہماری جو ہے نا میڈیسن ہو، تو اس میں جس میڈیسن کے اندر بھی الکوہل کا استعمال ہوگا تو ہم اس کو دیکھیں گے۔ الکوہل میں دو طرح کے الکوہل ہیں۔ نمبر ایک ایسا الکوہل ہے جسے انگور، کشمش، منقع یا کھجور اس کے شیرے سے بنایا جاتا ہے۔ اب اگر وہ الکوہل اس کی امیزش جو تھی میڈیسن میں، وہ کسی بھی کمپنی یا کسی بھی ہومیوپیتھک، ایلوپیتھک یا دیسی، ان میں اگر یہ والا الکوہل تھا، یعنی انگور، کشمش، منقع یا کھجور اس کے شیرے سے بنایا گیا تھا، اب چاہے اس کی تھوڑی مقدار تھی میڈیسن میں یا میڈیسن میں اس کی مقدار زیادہ تھی، تو تب وہ یہ نجس ہونے کے ساتھ ساتھ حرام بھی ہوگا، یعنی اس میڈیسن کا استعمال ناجائز ہوگا عمومی طور پر۔ اور اسی طرح وہ میڈیسن اگر کپڑوں پہ لگ گئی، کسی بھی چیز پہ لگ گئی، تو وہ الکوہل کے نجس ہونے کی وجہ سے وہ چیز بھی ناپاک ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر سورہ المائدہ کے اندر آیت نمبر 90 کے اندر فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ تو جہاں پر شراب کی اور باقی چیزوں کی حرمت بیان ہوئی، تو وہیں پر رجسن کا لفظ استعمال ہوا کہ یہ گندگی ہے، ناپاکی ہے، نجس ہے۔ تو لہٰذا میڈیسن کے اندر اگر الکوہل کی ایسی قسم شامل ہوئی جس میں انگور یا کشمش یا منقع یا کھجور کا شیرہ شامل تھا اور اس سے وہ بنائی گئی تھی، تو پھر اس میڈیسن کا عموماً استعمال ناجائز ہوگا۔ ہاں، بطور علاج کے جب ماہر ڈاکٹر، ماہر طبیب، کوئی بیماری کا ماہر بندہ جب اس کا علاج ہوئی وہی بتائے کہ اس میڈیسن کے علاوہ اس بیماری کا کوئی اور علاج نہیں، تو پھر بطور علاج کے بقدر ضرورت اس حرام میڈیسن کا استعمال کی گنجائش ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم اصل بات کی طرف۔ ابھی تک کی جو معلومات ہیں تو وہ یہی ہیں کہ عمومی طور پر جس الکوہل کا میڈیسن میں استعمال ہوتا ہے ایلوپیتھک یا ہومیوپیتھک کے اندر، تو وہ والا الکوہل جو ہے وہ انگور، کشمش، منقع یا کھجور کے شیرہ سے نہیں بنتا، بلکہ گنا، دوسرے پھل ہو گئے یا آرٹیفیشل کیمیکلز وغیرہ مائعات ہوتے ہیں، تو ان کے ذریعے سے الکوہل بنایا جاتا ہے، اور اس کے بنانے کا مین مقصد اس میڈیسن کو دیر پا محفوظ رکھنا ہوتا ہے، جمنے سے اس کو محفوظ رکھنا ہے یا دیر پا اس کی مدت کو بڑھانے کے لیے۔ تو اگر میڈیسن کے اندر یہ الکوہل کی دوسری قسم استعمال ہوئی، یعنی وہ الکوہل گنے سے بنا تھا، پھلوں کے جوس سے بنا تھا یا آرٹیفیشل کیمیکلز وغیرہ سے بنایا گیا تھا، تو پھر ہم دیکھیں گے کہ اس الکوہل کی میڈیسن کے اندر کتنی مقدار ہے۔ اگر وہ اتنی تھوڑی مقدار ہے کہ اس میڈیسن کو استعمال کر کے بندے کو نشہ نہیں آتا، یعنی نشہ آور نہیں ہے، تو پھر اس کا استعمال جائز ہوگا۔ اور اگر وہ نشہ آور ہے تو پھر نشہ آور ہونے کی وجہ سے کل مسکر حرام، کہ پھر نشہ آور ہونے کی وجہ سے ہر وہ چیز جو آدمی کو نشے میں لے جائے تو وہ حرام ہو جاتی ہے۔ تو اگر اس کا استعمال ایسا تھا، اس کی مقدار جو تھی آرٹیفیشل یا مصنوعی الکوہل کی، کہ اس مقدار نے آدمی کو استعمال کے بعد نشے میں لے گئی، تو پھر اس میڈیسن کا استعمال ناجائز ہوگا۔ لیکن وہ والی بات یاد رہے کہ عمومی استعمال ناجائز ہے، بقدر ضرورت بطور علاج کے جب اس کا الٹرنیٹ موجود نہ ہو، تو پھر چاہے الکوہل کی پہلی قسم ہو یا دوسری قسم ہو، دونوں کا استعمال جائز ہوگا۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ ابھی تک کی معلومات میں عمومی طور پر جو الکوہل استعمال ہوتا ہے، وہ الکوہل ایک تو اس کی مقدار تھوڑی ہوتی ہے، دوسرا وہ گنا یا پھل یا باقی آرٹیفیشل کیمیکل سے بنایا جاتا ہے جو کہ نشہ آور بھی نہیں ہوتا، تو اس کا استعمال جائز ہوگا۔